بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کا باب نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ یہ باب تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے ہے، تو پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان۔ عزیز طلبہ، اس باب میں ہم پڑھ سکیں گے کہ پاکستان کی جو تحریک ہے وہ کس طرح چلی، کیسے مسلمانوں نے کوششیں کی، اس تحریک کا پس منظر کیا تھا۔ قائد اعظم کے مطابق پاکستان اس وقت ہی بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہم اگر پس منظر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام جو ہے وہ پہلی دفعہ اس وقت داخل ہوا جب 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد مغل دور آیا۔ مغل دور اپنی اب و تاب کے ساتھ 1707 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی یہ معاملہ رہا، لیکن وہ اب و تاب نہ تھی۔ مسلمانوں میں زوال کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ علماء کرام نے اسلام کو آگے لے جانے کی کوششیں کی، مثلا حضرت شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی وغیرہ۔ انگریزوں کو جب مغلوں نے دعوت دی کہ آپ یہاں پہ کاروبار کر لیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ کاروبار کے بہانے یہاں پہ اسلحہ آتا رہا، فوجی آتے رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے برصغیر پہ قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کو روکنے کے لیے کچھ مسلمان حکمرانوں نے کوشش کی، جیسے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے کوشش کی، ناکام ہوئے، جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان میسور کے حکمران تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ بھی اپنوں کی غداری کا شکار ہوئے اور انگریزوں سے شکست کھائی۔ 1831 میں سید احمد شہید، ان کے دوست سید اسماعیل شاہید، سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ اور بھی کئی تحریکیں چلیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر جو ہے وہ قبضہ انگریزوں کا برصغیر پہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ علی گڑھ کی جو تحریک تھی اس نے کیا کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان بلا شبہ مسلمانوں کے محسن اعظم ہیں۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا تاریک دور شروع ہوا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کوئی بلا ایسی نہ تھی جو آسمان سے اتری اور اس نے مسلمانوں کا گھر نہ دیکھا ہو۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہیں کہا کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں، انگریزوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طرف تو انگریزوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ادھر انہوں نے مراد آباد میں، غازی پور میں اسکول قائم کیے۔ 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، پھر یہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ ریزنز آف میوٹنی، اسباب بغاوت ہند کے نام سے بتایا انگریزوں کو بھی کیا وجوہات تھی، مسلمانوں نے کیوں ان سے جنگ کی، کیوں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کہ آپ نے مسلمانوں کے مذہبی اقدار کا خیال نہیں رکھا، ورنہ شاید ایسا نہ ہو۔
تبین الکلام لکھی، قرآن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، انجیل کی بات ہوئی، انگریزوں اور مسلمانوں کو کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اکٹھے مل بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ سر سید نے بہت کوششیں کی کہ ہندو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو چاہ رہے تھے کہ انگریز مسلمانوں کو کوئی مقام نہ دیں، ان کی سازشوں کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 1885 میں ایچ اے ہیوم نے ایک سیاسی تحریک یہاں پہ بنائی، مسلمان بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن سر سید نے انہیں منع کیا کہ وہ سیاست کی طرف نہ آئیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بھرپور کوشش کی اور علی گڑھ کے پڑے ہوئے لوگ ہی تحریک پاکستان کا جو ہر اول دستہ تھا اس میں شامل تھے۔ پس منظر کو ہم دیکھیں تو آگے بڑھیں تو تقسیم بنگال مسلمانوں کی ایما پر کی گئی۔ بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور ایک حصے میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ ہندو مسلمانوں کا استحصال کر رہے تھے، تو لارڈ کرزن نے تقسیم کی، اس سے مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے شروع ہوئے، لیکن ہندو تو یہ چاہتے ہی نہ تھے کہ بر صغیر کی تقسیم ہو، ان کو یہ بہت ناگوار گزرا، تو انہوں نے خوب زور لگا کر اس تقسیم کو 1911 میں منسوخ کرا دیا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت رنج پہنچا۔ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا تاکہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس سے ان کو روشناس کرایا جائے، اور مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ we should have a political party۔ اس حوالے سے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ بہترین مسلمانوں کی جو سیاسی جد و جہد تھی اس کا آغاز تھا۔ اس کی وجوہات تھیں، ظاہر ہے کہ جو تقسیم بنگال میں ہندوؤں نے اپنا ری ایکشن دکھایا، انگریزوں کا مسلمانوں سے رویہ، مسلمانوں کو ہر حوالے سے محروم رکھنا، سیاسی طور پر ان کو نظر انداز کرنا، نوکریوں کا اگر دیا جا رہا ہے کوئی پمفلٹ تو اس میں مسلمانوں کے لیے اسپیشل لکھا جاتا ہے the Muslims are not eligible for this job، کہ مسلمان اس نوکری کے اہل نہیں ہیں۔ درجہ چہارم کی کوئی نوکریاں دی جاتی تو اس میں کہا جاتا ہے مسلمز کین اپلائی، مسلمان جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ وجوہات تھیں، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کریں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ منظم کی جس کا نام تھا مسلم لیگ۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات آئیں، مسلمانوں میں ہندوؤں میں بے چینی کافی بڑھ چکی تھی۔ یہ اصلاحات جو ہیں منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ اس میں جداگانہ الیکٹوریٹ، جداگانہ طریقہ انتخاب کے حوالے سے بات ہوئی، مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن ہندوؤں کے لیے تو قطعاً یہ بات چیت جو تھی وہ قابل قبول نہ تھی۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس میں مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے الگ وجود کو ہندوؤں نے تسلیم کیا، اور اس طرح یہ میثاق لکھنؤ یادگار بن گیا، اور اس کی بدولت
قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر نمبر 1 جو ہے پاک سٹڈی کا مطالعہ پاکستان کا ختم ہوا۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ یاد کریں گے، یعنی جتنا آپ نے پڑھا ہے اس سارے کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ یہ آپ کے اس ٹاپک میں موجود ہیں، وہ آپ وہاں سے کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1، 2 اور 3 اس کے پوائنٹس ہیں، یہ آپ تیار کریں گے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا پہلا۔ اس کے بعد دیکھیے گا آپ کا دوسرا شارٹ کویسچن ہے، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات تھے۔ یہ ٹاپک بھی پیچھے موجود ہے جو ہم نے ریڈنگ کی، اس میں بھی آپ کے سامنے یہ ٹاپک آ رہا ہے۔ یہ اس کے اہم محرکات ہیں۔ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ یاد کریں گے، اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کو شارٹ کویسچن یا MCQs آ سکتا ہے۔